اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومن آیا 31۔ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم۔ قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور ان لوگوں کے حال کی مانند سے جو ان کے بعد میں تھے، جیسے تم سے پہلے کافروں کی عادت تھی، وہ سب مثلاً قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اپنے کفر اور انبیاء کو جھٹلانے پر جمے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ کس نے انہیں ہلاک کر دیا؟ مجھے تمہارے بارے میں یہی ڈر لگتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کو جرم اور گناہ کے بغیر نہیں پکڑتا۔ تو دیکھ لو، جرم واضح ہے اور گناہ تو سب کو معلوم ہی ہے۔ یہ ہلاکت پچھلوں نے بھی خود بلائی تھی، اور اب تمہارا بھی ایسا ہی حال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہو، ان کی مخالفت کر رہے ہو، بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو۔ یہ عذاب کو دعوت دینا ہی تو ہے، جس کا مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم، یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں۔ سورۃ مومن آیا 32۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مرد مومن نے اپنی قوم کو دنیا کے عذاب سے ڈرانے کے بعد آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں۔ مجھے تمہارے بارے میں یوم تناد یعنی قیامت کے دن کا ڈر ہے، جب زمین میں سور پھونکنے کے بعد زلزلے آئیں گے تو لوگ بھاگیں گے اور ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ سورۃ مومن آیا 33۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے۔ مرد مومن نے اس دن کو کے عذابوں سے ڈراتے ہوئے کہا، اس دن تم چیخ و پکار میں پیٹھ پھیر کر بھاگو گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ مَا لَکُم مِّنَ اللَّہِ مِنْ عَاصِمٍ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، یعنی تم اپنی طاقت سے اپنے آپ کو عذاب سے بچا نہیں سکو گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہ ہوگا جو تمہیں عذاب سے نجات دے۔ سورۃ مومن آیا 34۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے۔ مرد مومن نے کہا، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام مصریوں کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے۔ یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے، تم نے ان کی عظمت اور دبدبے کی وجہ سے اطاعت کی، تم نے نبی ہونے کی حیثیت سے ان کی اطاعت نہیں کی۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ، تو تم اس چیز کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو وہ لے کر تمہارے پاس آئے، یعنی یوسف علیہ السلام جو حق لے کر آئے تم اس میں شک کرتے رہے، اس لیے نہ تم ایمان لائے اور نہ تم نے یقین کیا۔ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہوئی تو تم نے کہا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، یعنی یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد تم نے کہا اب اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تم نے نہ زندگی میں ان کی نبوت کو تسلیم کیا، موت کے بعد سلسلہ نبوت کو ہی بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا گمان باطل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محفوظ کرتا ہے تاکہ انہیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والے شک میں مبتلا ہونے والے کو گمراہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ کسی چیز پر یقین نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر، انبیاء کی صداقت اور ان کی رسالت پر شک کرتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ سورۃ انبیاء، سورۃ مومن، سورۃ المومن آیا 35۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، رب العزت سے
حد سے گزرنے والے شکی لوگوں کے طرز عمل کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ ان آیات میں جھگڑتے ہیں جو حق اور باطل کا فرق واضح کرتی ہے، اور وہ آیات کے واضح ہونے کے باوجود ان میں بے دلیل جھگڑتے ہیں۔ کبورا مقتن عند اللہ و عند الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ کے اور اہل ایمان کے نزدیک سخت ناراضگی کا باعث ہے، یعنی جو لوگ باطل سے حق کو جھٹلاتے ہیں ان کا رویہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کے نزدیک بڑی سخت ناراضگی کا باعث ہے۔ کذالک، اسی طرح، یعنی جیسے آل فرعون اور اس سے پہلے جھٹلانے والوں، تکبر کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگائی۔ یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق کو ٹھکرانے والے اور مخلوق کو حقیر سمجھنے والے متکبر اور ظلم کی انتہا کرنے والے جابروں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو لوگ نہ اچھائی کو پہچانتے ہیں اور نہ برائی سے باز آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔